السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بے حد خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم چائنا دا سپر پاور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے چائنا نے یہ نام حاصل کیا ہے۔ اس کے پیچھے کی کہانی جانیں گے انفو موزیک کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صرف 30 سالوں کے اندر چائنا کی اکانومی 10,000% بڑھی ہے۔ اس انکریڈیبل اچیومنٹ نے پوری دنیا کو سرپرائز اور گلوبل اکنامک لینڈسکیپ کو ری شیپ کیا۔ بس کچھ سالوں بعد چائنا نے اپنے آپ کو ایک اسٹرگلنگ نیشن سے ایک اکنامک پاور ہاؤس میں تبدیل کر دیا، جس نے کچھ امیر کنٹریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک شاندار چینج ہے جو ایکسپرٹس کو حیران کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک یونیک سفر پر نکل رہے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ چائنا نے ذلت سے نکل کر ایک سیلف ریلائنٹ پروسپیریس نیشن بننے میں کیسے کامیاب ہوا۔ چائنا ایک کنٹری جس کی ہسٹری میں 1000 سال کی لمبی تاریخ ہے۔ اینشنٹ ڈائناسٹیز سے لے کر ماڈرن ایرا تک اس کنٹری نے کئی سگنیفیکنٹ ایونٹس کا سامنا کیا ہے، جس نے اس کے اکنامک راستے کو شیپ کیا۔ 19 سینچری میں چائنا کو اوپیم وار کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسٹرن پاورز نے چائنا کی مارکیٹس میں اوپیم فلڈ کرنے کی کوشش کی اور ملٹری ایفرٹس کے ساتھ پروفٹ کمانے کی۔ اس سے ایک ڈیواسٹیٹنگ اوپیم ایڈکشن کرائسس آیا، جس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ چائنا نے فورن انفلوئنس کا سامنا کرنا چاہا اور اپنی اکانومی کو بچانا چاہا، لیکن اس کوشش کو صرف ملٹری کرٹیسزم ملا۔ مگر پھر بھی چائنا نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اپنی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنی ہڈن اسٹرینتھ کو جگا دیا اور اپنی ڈٹرمنیشن سے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ آج چائنا ایک پاورفل اور اقتصادی پلیئر ہے اور دنیا بھر میں اپنی اہمیت کو مینٹین کرتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے 20ویں صدی میں چائنا نے ماؤ زی ڈونگ کی لیڈرشپ میں کمیونسٹ ریولوشن دیکھا۔ اس ریولوشن کا مقصد ایک سوشلسٹ سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا تھا اور اکنامک ڈسپیرٹیز کو کم کرنا تھا، جو کنٹریز میں ٹرموئل کا سبب بن رہے تھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں آئے سیاسی مسائل جیسے کہ گریٹ لیپ فارورڈ اور کلچرل ریولوشن نے مختلف اکنامک کنسیکوینسز پیدا کی اور سوشل اور پولیٹیکل انریسٹ مچا دی۔ ان تاریخی ایونٹس نے چائنا کی اکنامک اور لینڈسکیپ پر گہرا اثر ڈالا۔ دی اوپیم وارز اور مختلف پاورز کی طرف سے انفورس کیے گئے سبسیکوینٹ ایگریمنٹس نے چائنا کی گورنمنٹ کو کمزور کیا اور اکنامک پروگریس کو روکا۔ کمیونسٹ انقلاب میں سوشل ایکویلٹی کی طرف لیننگ ہونے کے باوجود یہ ایک کوز بنا اکنامک سیٹ بیکس کا، اور رزلٹ آیا چائنا کا گلوبل مارکیٹ سے ڈیٹیچمنٹ۔ لیکن ان چیلنجز نے چائنا کی ٹرانسفارمیشن کی فاؤنڈیشن رکھی۔ قوم نے محسوس کیا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو بہتر بنانے کی اور اپنی معیشت کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ اس شعور نے امپیکٹ ریفارمز کو جنم دیا، جنہوں نے چائنا کو وہ پاور ہاؤس بنا دیا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ آخر 1970 میں جب قوم ایک کروشل جنکشن پر تھی، چائنا ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں تھا جو اسے اکنامک پروگریس کی طرف لے جا سکتا تھا۔ یہ لیڈر ڈینگ چاؤپنگ کے روپ میں ابھرا، جنہوں نے ریولوشنری چینجز کو آرکسٹریٹ کیا، جس نے چائنا کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر کے لمیٹلیس پراسپیرٹی کا راستہ بنا دیا۔ انیشیٹو جیسے کہ فارم ماڈرنائزیشن جو ڈینگ چاؤپنگ نے شروع کیے، ان کا مقصد تھا قومی ڈیفنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، ریسرچ اور ٹیکنالوجیکل سیکٹرز کو تازہ کرنے کا۔ یہ نئے اپروچز کا مقصد زیادہ ریسورسز پیدا کرنا، ایکسپیریمنٹیشن کو ایڈوانس کرنا اور چائنا کو گلوبل پلیئر بنانے کا تھا۔ ڈینگ نے سمجھا کہ مضبوط اکنامک دنیا بھر میں چائنا کا اثر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اسٹریٹجیز کو اٹریکٹ کرنے والی، انٹرنیشنل مارکیٹس، ٹریڈ کو بوسٹ کرنے والی اور چائنا کو گلوبل اکنامک میں انٹیگریٹ کرنے والی اہم تھیں۔ ڈینگ کی سب سے سگنیفیکنٹ ریفارم چائنا کی اکنامک گروتھ اور فورن انویسٹمنٹ کو پروپیل کرنے کے لیے تھا۔ اسپیشل اکنامک زونز (SEZs) کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ چائنا کی اکنامک ٹرانسفارمیشن ٹریڈ کے کنسرنز کا ایڈریس کرنا اور ریپڈ پروگریس کو پروپیل کرنا تھرو ویریس سیپریٹ ریجنل ایفرٹس۔ اسپیشل اکنامک زونز ملک کے اندر جغرافیکلی آئسولیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، جنہیں اسپیسیفک اکنامک ریگولیشنز اور شیئرڈ انفراسٹرکچر سے
ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے تاکہ نیشنل اور فورن انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جا سکے۔ چائنا میں سیز مارکیٹ اورینٹڈ ریفارمز کے ٹیسٹ بیڈ سرو کیے، ٹریڈ اور ایکسپیریمنٹس کو بنانے کے لیے بیلنس انوائرمنٹ کیے۔ شینزن جو 1980 میں قائم ہوا، جو اس کی ایک بہترین مثال ہے جس نے چائنا میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ شہر ایک حیرت انگیز کم وقت میں ایک غریب مچھلیوں سے بھرپور گاؤں سے ایک ترقیاتی شہر میں تبدیل ہو گیا۔ چائنا نے آخری کچھ پریسیجنز میں دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ میں ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کا ویریشن دینے کے لیے گلوبل سپلائی نیٹ ورکس کو تبدیل کیا۔ چائنا کی کم پروڈکشن کے امکانات بھی ایک اہم گور ہیں۔ چائنا کے پاس 1.4 بلین سے زیادہ آبادی والا ایک قبیلہ ہے جو ایک بہت سیاحت اور مناسب قیمت والی خریداری قدرتی فراہم کرتا ہے۔ یہ فائدہ بزنسز کو پروڈکشن بڑھانے اور دنیا بھر میں مال کی درخواست کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح سے اسٹرانگ انٹرنیشنل کمپنیز کو حمایت ملتی ہے۔ چائنا نے نیو پروجیکٹس میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، جیسے بلٹ ٹرینز، ایئرپورٹ، سی پورٹس اور دوسری اہم انفراسٹرکچر۔ ان کوششوں نے چائنا کو اکانومیکل ترقی دی۔ چائنا کی بلٹ ٹرین کا نیٹ ورک اس کی انفراسٹرکچر اسٹرینتھ کا سیمپل ہے۔ ہزاروں میلوں تک ٹرین کی ریل ٹریک کے ساتھ چائنا دنیا کا سب سے بڑا اور ترقیاتی بلٹ ٹرین سسٹم کا مالک ہے۔ اس نیٹ ورک نے رابطے کو بہتر کیا، سفر کا وقت کم کیا اور ملک میں مال و اثرات کی حرکت کو آسان بنایا۔ چائنا کے ایئرپورٹس میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ چائنا نے بڑے شہروں میں ترقیاتی ایئرپورٹس کی تعمیر دیکھی ہے جو ہوائی سفر کی بڑھتی ہوئی درخواست کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جدید ایئرپورٹ صرف قومی اور انٹرنیشنلی رابطے کو بہتر بناتے ہیں بلکہ تشویش اور تجارت کی ترقی میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ چائنا کی سی پورٹس پر توجہ دینے کا مقصد ان کی ڈیولپمنٹ کی صلاحیت کو بہتر بنانے سے ہے۔ شنگھائی، نینگبو، جوشان اور شینزن جیسے بڑے سی پورٹس دنیا بھر کی تجارت کے لیے قدیم مرکز بن چکے ہیں۔ یہ سی پورٹس بڑی مقدار میں مال کی ٹریڈ اور دنیا بھر کی مارکیٹ سے رابطے کو آسان کرتے ہیں۔ چائنا کا ایک سب سے ڈیولپ پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI ہے جو 2013 میں شروع ہوا۔ BRI کا مقصد ایشیا، یورپ، افریقہ اور دنیا بھر میں رابطے کو بہتر بنانا ہے اور اکنامک تعاون کو بڑھاوا دینا ہے۔ چائنا کی انفراسٹرکچر کی ترقی کا اکنامک ترقی پر مثبت اثر بہت اہم ہے۔ بہتر ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک نے مال کی حرکت کو آسان بنایا، لاجسٹکس کے خرچے کم کیے اور تجارت کو بڑھاوا دیا۔ اسی طرح بہتر رابطے نے علاقائی ترقی کو بڑھایا، انویسٹمنٹس کو کھینچ کے پہلے سے کم ترقی حاصل کرنے والے علاقوں میں اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیزی دی۔ چائنا کے انفراسٹرکچر میں کی گئی انویسٹمنٹ نے صرف اس کی اپنی اکانومی کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اس کے دنیا بھر میں رابطے کو بھی مضبوط کیا۔ BRI جیسے پروجیکٹ کے ذریعے چائنا نے پارٹنرشپس بنائیں، ڈپلومیٹک رابطے کو بہتر بنایا اور دنیا بھر کی منزل پر اپنے اثر کو بڑھایا۔ چائنا کا انفراسٹرکچر کی ترقی کا تیزی قدم روایت میں ریولوشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ ملک کو گلوبل بناتا ہے۔ اس نے چائنا کی ٹیک کمپنیز جیسے علی بابا، ٹینسنٹ اور ہوائی کو جنم دیا اور ای کامرس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI اور 5G ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ترقی بڑھائی ہے۔ علی بابا، ٹینسنٹ اور ہوائی جیسے کمپنیز گلوبل ٹیک انڈسٹریز میں اہم کھلاڑی بن گئے ہیں۔ علی بابا جیک ما کی تشکیل ہیں جو چائنا میں ای کامرس کو تبدیل کر کے اس کو انٹرنیشنلی پھیلایا اور مختلف آن لائن خریداری پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل خدمتیں فراہم کی۔ ٹینسنٹ اپنی سروسز، میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارم کے لیے مشہور ہے جو دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیٹ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ ہوائی ایک ٹیلی کمیونیکیشن بہموت ہے جس نے 5G ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم قدم لیے ہیں۔ چائنا کی ای کامرس مارکیٹ نے انوویٹو پلیٹ فارم اور آسان ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی وجہ سے ایکسپونینشیل ترقی کی ہے۔ موبائل پیمنٹ پلیٹ فارم جیسے علی پے اور وی چیٹ پے نے لوگوں کے ان پیمنٹس کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے جس سے بے نقدی ٹرانزیکشن چائنیز نیشن میں عام ہو گئے ہیں۔ چائنیز ٹیک کمپنیز AI ٹیکنالوجیز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے جن میں سے ہیلتھ کیئر، فائنانس اور مینوفیکچرنگ جیسے مختلف شعبے شامل ہیں۔ چائنا کی ٹیکنالوجی کی طرف انقلاب پسندی اور اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ ملک 5G ٹیکنالوجی میں اول ہے۔ ملک نے 5G نیٹ ورک بنانے میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے جس سے اس کا شمار تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ ہوائی جیسی کمپنیز نے 5G انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے جو تیزی سے ڈیٹا سپیڈ، اسمارٹ سٹیز، انٹرنیٹ آف تھنگس اور خود مختار سواریوں جیسے شعبے میں نئے امکانات کھولتا ہے۔ چائنا ٹیکنالوجی اور انوویشن پر توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔
علی بابا، ٹینسر اور ہوا جیسی کمپنیز نے گلوبل ٹیک منظرنامہ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور چائنا نے ای کامرس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 5G ٹیکنالوجی کے شعبے میں کمال ترقی حاصل کی ہے۔ چائنا اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی کی طرف توجہ سے اٹھتے جا رہا ہے اور یہ ملک توانائی اور اقتصادی کامیابی میں کسی حد تک گلوبل ٹریڈ کا حصہ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے خریدار کے طور پر چائنا نے خود کو گلوبل اقتصادی منظرنامہ میں اہم کھلاڑی کے طور پر منسوب کر لیا ہے، لیکن چائنا کے ٹریڈ عمل کے آس پاس تنازعات اور مشکلات اس کی توانائی اور اقتصادی کامیابی میں حصہ ہیں۔ یہ مسائل انصاف اور مضبوط معاملہ کی تلاش اور مذاکرات کے بارے میں ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ دوستو، اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔